السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید دور میں جب بھی ریفارمیشن اور قومی اصلاحات کی بات کی جاتی ہے تو ایشیائی ممالک کے تناظر سے سر سید احمد خان کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان ایک عظیم مفکر، مدبر، مسلح قوم ہی نہیں بلکہ ان کی شخصیت کے کئی مقناطیسی پہلو ہیں۔ انہوں نے جس بھی میدان میں قدم بڑھایا ہے اپنی تحریر، تقریر اور طرز عمل سے اس میں انمٹ نقش مرتب کیے ہیں۔ ہندوستانیوں کی سربلندی کے لیے ملک بھر میں جدید تعلیمی تحریک اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام نے ان کی شخصیت کو زندہ جاوید بنا دیا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان کی ولادت 17 اکتوبر 1817 کو دلی میں ہوئی اور انتقال 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوا۔ سر سید احمد خان میر متقی اور عزیز النساء کی 3 اولادوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ سر سید کی ابتدائی تعلیم گھر ہی پر ہوئی۔ سر سید جب 21 سال کے تھے تب ان کے والد میر متقی کا انتقال ہو گیا۔ سر پہ ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتے ہی انہوں نے اپنے گھریلو روایت سے صرف نظر کرتے ہوئے قلعہ مولد سے منسلک ہونے کے بجائے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت اختیار کی۔ سر سید نے جب ہوش سنبھالا اس وقت ملک میں سلطنت مغلیہ کا شیرازہ بکھرا ہوا تھا اور حکومت برطانیہ کا سورج اپنے نصف النہار پر تھا۔ سر سید احمد خان نے 1857 کے ہندوستان کو بہت قریب سے دیکھا۔ عام ہندوستانیوں کی طرح سر سید احمد خان کا گھر اور ان کے عزیز و اقارب بھی برطانوی سامراج کے بربریت اور ظلم کا شکار ہو گئے تھے۔ ملک سے ہجرت کرنے کی بجائے انہوں نے ہندوستان میں رہ کر ہندوستانیوں کی فلاح و بہبودی کے لیے کام کیا۔ انہوں نے ہندوستان میں رائج قدیم علوم کے بجائے جدید تعلیم سے ہندوستانیوں کی سربلندی کا خاکہ تیار کیا۔ چنانچہ 1858 میں مراد آباد میں صدر صدور کی عہدے پر تقرر ہونے کے بعد جہاں انہوں نے تاریخی سرکشی بجنوری تحریک شروع کی، وہیں 1859 کو اپنے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مدرسے کی بنیاد ڈالی اور اپنے مملوکہ دکانوں کا کرایہ مدرسے کے لیے وقف کر دیا۔ قوم کو جدید علوم سے آراستہ کرنے اور زمانے کے نئے تقاضے کی تلاش میں سر سید احمد خان کو سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کا راستہ دکھائی دیا، اور جب ان کا تبادلہ مراد آباد سے غازی پور ہوا تب انہوں نے غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ سائنٹیفک سوسائٹی کی مقبولیت سے سر سید کو حوصلہ ملا۔ ان کے ذہن میں ایک عظیم درسگاہ کے قیام کے خطوط ابھرنے لگے اور انہیں واضح شکل دینے کے لیے انہوں نے لندن کا سفر طے کیا۔ سر سید نے اپنے انگلستان کے سفر میں جو کچھ دیکھا اس کو ہندوستانیوں تک پہنچانے اور تعلیمی بیداری پیدا کرنے کے لیے ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر کی طرز پر رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا، جس سے قوم کو اس کی پستی کا احساس دلایا جا سکے اور توہمات کی تاریخ دنیا سے نکل کر ترقی کی راہ دکھائی جا سکے۔ تہذیب الاخلاق نے ایک چپو کا کام کیا۔ سر سید نے جب اصلاحی مضامین لکھنا شروع کیے تو دریائے فکر میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، خاموش سطح پر لہریں نظر آنے لگی۔ سر سید نے اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے سن 1875 میں علی گڑھ میں مدرسہ علوم کی بنیاد ڈالی اور محض 3 سال میں یہ مدرسہ ترقی پا کر محمڈین اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا اور 1920 میں اس نے یونیورسٹی کا درجہ حاصل کر لیا۔ سر سید نے اپنی مشن کی ابتدا تو صرف 5 طلبہ سے کی تھی، مگر آج یونیورسٹی میں لگ بھگ 30,000 سے زائد بچے 18 فیکلٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور کوالٹی ایجوکیشن میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شمار ہندوستان کے صف اول یونیورسٹی میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کا مقصد جدید ہندوستان کی تعمیر تھا۔ سر سید صرف مسلمانوں کے محسن نہیں بلکہ ہندوستان کے رہنما تھے، اور انہوں نے ہندو اور مسلمانوں کو ایک خوبصورت دلہن کی 2 خوبصورت آنکھوں کی ترجیح دی ہے۔ سر سید احمد خان تمام عمر ملک و قوم کی فلاح و بہبودی، ترقی اور صلاح کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ اسی لیے اکثر موقعوں پر ہندو اور مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے مذہبی نفاق اور فرقہ وارانہ تعصب پر اپنی بے چینی اور گہرے رنج کا اظہار کیا۔ سر سید نے 150 سال قبل ہندوستانیوں اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر سائنسی مزاج پیدا کرنے کے لیے جو خاکہ تیار کیا تھا،
آج کے سائنسی دور میں اس تحریک کو نئے طریقے سے رائج کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کے اس دور میں علم حکمت کے سرمایہ میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور ایسے میں ضرورت مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جیسے اداروں کی ہے، جو کہ ملک کے گوشے گوشے میں مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے ادارے قائم کرے، کیونکہ تبھی ہم سر سید احمد خان کو اصل معنی میں خراج عقیدت پیش کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔